تیمور کے دل میں حور کو لے کر یہ ڈر کہ داور حور کے ساتھ کچھ کر دے گا اور اسے زندہ مار دے گا۔ تیمور کا یہ ڈر اسے جینے نہیں دے رہا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تیمور حور کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر تک جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن راستے میں دیکھتا ہے کہ کس طرح سے حور اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہی ہے اور کچھ گنڈے حور کا پیچھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حور تیمور کی گاڑی سے آ کر ٹکرا جاتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تیمور جو کہ حور کی اس حالت کو دیکھ کر بے حد گھبرا جاتا ہے، لیکن اچانک سے جب اٹھتا ہے تو اور زیادہ گھبرا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اسے حور کو لے کر اس طرح کے خواب آنے لگے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف پری گل جو کہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ حور کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ جاتی ہے حور کے پاس اور جا کر اسے بتاتی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ میں خواب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ وہیں پر حور کہتی ہے پری گل سے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اپنے خواب کو سچا کر لو میں یہاں تمہارے سامنے ہوں، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دباؤ اور اپنی اس اذیت سے آزاد ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دو۔ میں ویسے بھی اب جینا نہیں چاہتی، مجھے نہ تو جینے کا شوق ہے اور نہ ہی جینے کی خواہش ہے، تم اپنے ہاتھوں سے مجھے مار کر اپنی اس اذیت کو دور کر لو۔ یہاں تک کہ حور پری گل کے ہاتھوں کو اپنی گردن تک لے جاتی ہے اور اپنی گردن دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی پری گل دیکھتی ہے کہ حور کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ حور کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور جو کہ عافیہ کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا کہ وہ حور کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئے گی، عافیہ وہاں کی صورتحال دیکھ کر یہ سوچتی ہے کہ حور کا یہاں پر رہنا ہی بہتر ہے، چلی آتی ہے خالی ہاتھ واپس۔ وہیں پر جب جاتے ہیں گھر پر تو جا کر تیمور عافیہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو وہاں پر اس لیے لے کر گیا تھا تاکہ آپ حور کو اپنے ساتھ واپس لا سکیں، آپ حور کو اپنے ساتھ واپس کیوں نہیں لے کر آئیں؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ داور کی وجہ سے ہو رہا ہے، یقیناً داور نے ہی اسے یہاں واپس نہیں آنے دیا ہوگا۔ وہیں پر عافیہ دوسرے ہی پل سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ داور کے سامنے حور کو لے کر یہ کہہ کر آئی تھی کہ حور اس کی بیٹی ہے اور اب داور کی امانت ہے اور وہ اسے اللہ کے بعد داور کے حوالے کر کے آئی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عافیہ تیمور سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ایسے ہی حور کو اپنے ساتھ واپس نہیں لا سکتی، مجھے کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی فساد نہیں چاہیے، جس طرح سے تم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے حور وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور کچھ کرنے کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہے، مجھے وقت دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں حور کو واپس لے آؤں گی، وہ بھی بہت جلد۔ تیمور عافیہ کی یہ بات سننے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے اور اسے کچھ نہ کچھ یقین ہونے لگتا ہے کہ عافیہ بھی اس معاملے میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ وہیں پر دوسری طرف داور جسے معلوم ہوتا ہے کہ پری گل حور کو اس گھر میں رہنے دینا نہیں چاہتی، وہ غصے کے عالم میں حور کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے پری گل کے پاس لے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ پری گل جو کہ داور سے کہتی ہے کہ اگر یہ نہیں جائے گی تو پھر مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ داور کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر پری گل کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے دھکا دیتے ہوئے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہیں پر حور پری گل کو سنبھالتی ہے اور داور پر چیختی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی محبت ہے تمہاری جو تم اسے چھوڑ رہے ہو؟ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا پری گل واقعی ہی میں داور کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور حور داور کے پاس اکیلی رہ جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی۔